26 رمضان ہفتے کے دن یہ ایک وظیفہ جو شخص پڑھ لے گا اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے اس ہفتے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان اب اپنے اختتام کو ہے۔ آج اس کا آخری ہفتہ ہے اور آج 26واں روزہ ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو بہترین کروانا چاہتا ہے، اپنے تمام بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، ہر کوئی رب سے جھولی پھیلائے مانگ رہا ہے۔ صبح سحری کے وقت رونق لگی ہے، شام کو افطاری کے وقت دسترخوان سج رہے ہیں، اور ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری دکھیاری مائیں بہنیں بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ محنت مشقت کر کر کے ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، جو لوگ جعلی بابوں سے طویل دھاگا لے کر اپنی روزی روٹی ضائع کر چکے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج میری ان تمام ماؤں بہنوں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے اس آخری ہفتے والے دن آپ کو یہ ایک ایسی تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ آج تک اگر بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو اس کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جو جب بندے کو کامیابیاں دینے لگتی ہے تو پھر بندے کی شکلیں اور صورتیں نہیں دیکھتی۔ دوستو، آج کل ہر انسان پریشان ہے، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ والو، یہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، یہ آخری عشرے کا آخری ہفتہ ہے۔ اللہ والو، اسلام سے دور مت ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج رب کو راضی کرنے کے قیمتی وقت ہیں۔ اللہ والو، آج کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ ہر کوئی درد کی خاک چھان رہا ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، چاہے کوئی دولت مند ہے چاہے کوئی غریب ہے، کسی کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ ہم رب سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ دوستو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں میرا رب انسانوں پر اپنی رحمت، برکت، دولت خود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کی فریاد مشکلات خود حل کرتا ہے، خود اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو سسرال میں عزت نہیں ملتی، ان کا شوہر باہر منہ مارتا ہے، اپنی بیوی سے محبت پیار نہیں کرتا، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ان سب کاموں کے لیے آج کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، پھر اپنی مشکلات کو حل ہوتے، اپنے نصیب کو بدلتے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ آج آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گی۔ جو بندہ وظیفوں پر یقین نہیں رکھتا، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وظیفوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آج میں اسے کہتا ہوں کہ ہفتے کے دن صرف 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ جو یقین نہیں کرتا اس کا یقین اچھے میں بدل جائے گا، اس کی قسمت کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اس کی تقدیر نہ چمک گئی تو پھر کہنا، جو بندہ یقین نہیں کرتا جب تک وہ کرے گا نہیں تو یقین کیسے آئے گا۔ آج میری اس بندے سے گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کو میری ویڈیو دکھا دیں اور وہ وظیفہ کر لے ایک مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ قسمت کو لگے بند تالے رب کریم آج کھول دے گا، گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
اللہ والو رمضان ختم ہونے والا ہے، خدا را یہ آخری جو 4-5 روزے رہ گئے ہیں ان کو ضائع مت کریں، ان میں رب کریم سے معافی مانگ لیں، ان میں رب کریم سے جھولیاں بھر بھر کے رزق مانگ لیں، ان میں رب کریم سے جتنا ہو سکتا ہے ثواب کما لیں، کیونکہ یہ گھڑیاں پھر ایک سال بعد نصیب ہونی ہیں۔ اللہ والو اگر آپ نے آج اس وظیفے کو مس کر دیا تو پورا سال پچھتاؤ گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اس لیے آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ وظیفہ لازمی کر لو، اور اس وظیفے کا لنک اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے جن کے حالات مشکل ہیں، یا کوئی بھی آپ رب سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے شوہر کو اپنے قابو میں، مطلب آپ کی بات وہ مانا کرے، اس کو اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، تو آپ آج کا یہ وظیفہ لازمی کر لو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والو وقت کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، لیکن اب آپ نے وظیفے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ سننا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وظیفہ آپ کو اچھے سے بچوں کی طرح ایک ایک چیز اس کی سمجھا سکوں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ والو آج 26 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ احتیاط کے ساتھ وظیفہ آپ تب ہی کر سکیں گے جب آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھے سے بار بار سنیں، اور ہو سکے تو اس کو وظیفے کو کسی کاپی پر لکھ کر رکھ لیں، تاکہ جب آپ کرنے لگیں تو آپ وظیفے کو اچھے سے کر سکیں۔ اللہ والو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دوستو یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے آپ وضو کی حالت میں ہوں، آپ پاک حالت میں ہوں۔ ناپاک حالت میں آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ آپ نے وضو نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی اس کے بعد جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی پیاری صورت، قرآن پاک کی بڑی ہی اچھی صورت، ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بہتر سے بہترین ہے، لیکن کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ کی بہترین ہیں۔ اللہ والو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کو آپ نے 26 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج 26 رمضان ہفتے کا دن ہے اور آپ نے سورہ اخلاص کو 26 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون سی صورت پڑھنی ہے، یہ دھیان سے سنیے گا۔ دوستو رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جو رمضان میں بھی اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکے۔ اللہ والو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ ہی وہ انسان بدقسمت ہے جس نے رمضان کو پایا اور رب کریم سے جھولیاں نہ بھروا سکا۔ اس لیے آپ نے آج کا دن لاپرواہی سے نہیں گزارنا، بلکہ جتنے بھی اب 4 دن رہ گئے ہیں آپ نے لاپرواہی سے نہیں گزارنے، آپ نے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یہ دن نہیں گزارنے، آپ نے فلموں ڈراموں میں یہ دن نہیں گزارنے، بلکہ آپ نے اللہ کی عبادت میں یہ دن گزار کر رب کریم سے گناہ معاف کروا کر اپنی غربت کا خاتمہ کروانا ہے، اپنے مقصد میں کامیابی کرانی ہے، پسند کی شادیاں کروانی ہے، جو چاہتے ہیں آج رب کریم سے آپ نے وہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ والو آپ نے سورہ اخلاص کو 26 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے جون سی صورت پڑھنی ہے وہ صورت بڑی ہی خاص اور مجرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر آپ کے کام ٹھیک کرواتی ہے، آپ کی مشکلات حل کرواتی ہے، آپ کی حاجات پوری کرواتی ہے۔ یہ صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے، اور سورہ کوثر کو بھی آپ نے 26 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ کوثر کو 26 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اپنا اثر شروع کر دے گا، آپ کی مشکلات حل ہونا
آج ہی سے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو سورہ کوثر کو 26 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی آپ نے وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے، یہ ایک عمل کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ وظیفے کے بعد یہ ایک کام، یہ عمل نہیں کریں گے، وظیفہ مکمل نہیں ہوگا اور نہ ہی وظیفہ اثر کرے گا۔ اللہ والو اس کام کو، اس عمل کو اچھے سے سنیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے بھی ہر چیز ایسے ہی کرنی ہے، اور جتنی تعداد میں وظیفہ بتا رہا ہوں اور جس تعداد میں یہ عمل بتاؤں گا، آپ نے سب ویسے ہی کرنا ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اب عمل یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ کر لیا، وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھانی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ آپ نے یہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے کام کی، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ رب کریم سے آج منوانا چاہتے ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ زبان سے الفاظ دہرا لیں یا اس کو ذہن میں کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے رب کریم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 انبیاء کرام کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کریم کو صحابہ کرام کا واسطہ دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دینا ہے۔ خاص طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر اس آخری عشرے کا واسطہ دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو لیلۃ القدر 27ویں کی رات کا واسطہ دے کر آپ نے رب کریم سے کہنا ہے، یا اللہ ہماری فلاں حاجت کو حل کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ یہ وظیفہ بے اولادوں کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ آج ہفتے کے دن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوکھ خالی نہیں رہے گی، رب کریم آپ کو نرینہ اولاد ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے رو رو کر رب کریم سے آج بیٹا یا بیٹی مانگ لینی ہے۔ آپ نے رب کریم سے رو رو کر نافرمان اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ اسے فرما بردار بنا دے۔ آپ کی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے آپ نے رو رو کر رب کریم سے دعا کرنی ہے، اے اللہ میری بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اے اللہ میرے بیٹے کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ پسند کی شادی کے لیے کر لیں۔ آپ کو آج دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل حاجت ہے، آپ نے رب کریم سے آج مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اللہ والو، وظیفے کو آج کسی بھی صورت آپ نے مس نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ نصیب کو لگے بنتالے کھل جائیں گے، قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گی، کاروبار چمک اٹھے گا۔ اللہ والو، وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز لازمی پڑھا کریں، نماز کو 5 وقت کی پابندی سے پڑھا کریں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ کر وظیفہ اپنے لیے کریں، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔